تو نون لیگ کے لیے بولتا ہے، نون لیگ ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بولتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے اس پورے اسمبلی میں ٹوٹل 16 ممبر ہیں جن کو موقع نہیں ملتا، اور اس موقع ملنے کی وجہ سے ہمارے ایک بزرگ پہلے ہی اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے. لگتا یہی ہے کہ باقیوں کو بھی خداحافظ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کراچی میں جو سانحہ ہوا، کراچی میں جو واقعہ ہوا، اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے انسانیت کو. اور ہم اپنے آپ کو ایک ملک کہتے ہیں، اور ہمارے جو ملک کا سب سے بڑا شہر جس میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید دنیا کی ساری سہولتیں ہوں، جو سہولتیں ہم کراچی، اسلام آباد، پشاور میں دیکھتے ہیں وہ ہمیں بلوچستان کے کسی کونے میں نظر نہیں آتا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں وہاں ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اگر بلوچستان میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگ اپنے جانیں قربان کر کے اس آگ کو بجھانے کے لیے. اس کا مثال نوشکی کا شہر ہے جہاں ایک ڈرائیور کو بچانے کے لیے 16 بندے وہاں شہید ہوئے. بہرحال اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لیتا ہے. اس بات پہ بھی مجھے فخر ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی سالات ہیں وہ کراچی پہنچے اور کراچی میں اس واقعہ میں جتنا ان سے مدد ہو سکتا تھا کر رہے تھے. دوسری جانب میں بلوچستان کی طرف جاتا ہوں تو بلوچستان اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب وزیر بجلی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بجلی نہیں ہے تو کہتے ہیں جی بلوچستان والے بل نہیں دیتے. وہ بھئی ہم آپ کو ٹیکس پراپر دے رہے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ دے رہے ہیں. آپ ایف بی آر کا رپورٹ چیک کریں. گیس کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گیس کے میٹروں میں ٹیمپرنگ ہے اس لیے ہم گیس نہیں دیتے ہیں. گوادر میں پانی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اب تک پراپر کام سٹارٹ نہیں ہوا تو لہٰذا وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو پانی نہیں دیں گے. دوسری جانب پاکستان کے جو سب سے بڑے پروجیکٹس ہیں ریکودیک، سیندک، سیادک، وہ سب میرے حلقے میں اور چاغی میں کام سٹارٹ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غربت کی زندگی گزارنے میں میرا ضلع سب سے زیادہ جو غربت ہے وہ ضلع چاغی میں ہے، وہ ضلع نوشکی میں ہے، وہ خاران میں ہے، وہ واشک میں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی میں کہوں گا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تقریریں بڑے مزیدار ہوتے ہیں، اور جب انسان حکومتوں میں ہوتے ہیں نا ان کی آنکھیں یہاں ہوتی ہیں، اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کے گھروں پہ ان کے دروں پہ جاتے ہیں. با خدا بلوچستان کے غریب بندے کا، غریب انسان کا بددعا سے نہیں بچیں گے. آج طاقت آپ کے پاس ہے، آج سہولتیں آپ کے پاس ہے، آج اختیارات آپ کے پاس ہے، لیکن بلوچستان میں پورے بلوچستان میں بے روزگاری اس وقت سب سے زیادہ ہے. ہمارا روزگار بارڈروں کے ساتھ منسلک تھا، ہمارے سارے بارڈرز بند کیے گئے، نہ وہاں ہم لیگل ٹریڈ کر سکتے نہ کچھ اور. دوسری جانب میں اپنے حلقے کا کہوں، میرے حلقے میں 300 کلومیٹر افغان بارڈر اور 600 کلومیٹر ایران بارڈر میرے ساتھ لگتا ہے. اس کے باوجود ہمارے لوگ 800 اب ظلم اس بات کا کہ میڈیسن لینے کے لیے ماشکیل کا بندہ اسے کوئٹہ آنا پڑے گا 800 کلومیٹر سفر کر کے، یا جہاں ایران کا جو قریبی شہر ہے وہاں سے وہ 10 کلومیٹر ہے. تفتان کا بندہ 1200 کلومیٹر سفر کر کے اپنے لیے خوراک کے لیے اسے کوئٹہ آنا پڑے گا، جبکہ میر جاوا تفتان سے ٹوٹل 13 کلومیٹر ہے. ہمیں یہ بتایا جائے، ہمیں یہ سمجھایا جائے، اگر ہمیں سہولتیں نہیں دیتے ہیں، فیول پہ پابندی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی جی ہم فیول کو بند کر دیں. وہ بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح بلوچستان کے کس ڈسٹرکٹ میں آپ کا پی ایس او کا یا کوئی اور پرائیویٹ پیٹرول پمپ چل رہا ہے؟ ایک فیول اسٹیشن ہے ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں وہاں سے بھی فیول نہ ہے. پہلے ان کے لیے فیول کا بندوبست کر کے تب بارڈرز بند کریں. دوسری جانب یہاں جو بڑی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں، خواہ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، آپ یقین کریں بلوچستان کے خیر خواہ نہیں ہے. بلوچستان کے لیے صرف افسوس کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے وہ بلوچستان سے معافی مانگتا ہے کہ جی بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. میرے بھائی ہمیں ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. میرے نوجوان پڑھے لکھے ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. میرے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں. آج ریکودیک پہ کام ہو رہا ہے، میرا N40 پہ روزانہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ جی یہاں سے بڑے بڑے ٹرالے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، جہاں ہمارے قیمتیں جانے ضائع ہو رہے ہیں.
دوسری جگہ خارا ماشکل روڈ ہے جس سے ہمارا فاصلہ کم ہو جاتا ہے 700 کلومیٹر کا. میں بالکل صحیح. ایک تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نمبر بھی بلوچستان کا آخر میں آتا ہے اور بات بھی آپ ہمیں 5 منٹ اور 7 منٹ کرنے دیتے ہیں. یہاں لوگوں نے آدھا گھنٹے بات کی صرف ایک دوسرے کو ٹوک مارنے کے لیے. یہاں آدھا گھنٹہ لوگوں نے بات کی صرف ٹونٹ کرنے کے لیے. یہاں لوگوں نے بات کی ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کے لیے. لیکن بلوچستان والے بلوچستان کی حق کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. شاہ صاحب خدا کے لیے بلوچستان کو روز ہر ٹیوب چینل پہ آتا ہے کہ بلوچستان ہم سے جا رہا ہے. وہ بھائی کن وجوہات کی وجہ سے جا رہا ہے؟ بے روزگاری کی وجہ سے جا رہا ہے, بھوک کی وجہ سے جا رہا ہے. ٹیلنٹ ہمارے لوگوں میں ہے, ان کو مواقع دے. آج میں آخری بات صرف یہ کہ ایجوکیشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جتنے بھی ہمیں اسکالرشپس دے سکتا ہے بلوچستان کے لیے دے. ہم بلوچستان والے محنت والے لوگ ہیں, ہمیں کسی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی خیرات کی ضرورت نہیں. وہ وسائل اللہ تعالیٰ نے میرے ملک میں دیے, میرے صوبے میں دیے, میرے حلقے میں دیے, کہ ہمیں کسی کو خیرات اس سے لینے کی نہیں. ہم اس قابل ہیں ہم ان کو خیرات دیں, لیکن ہم پہ وہ سارے مواقع بند کیے گئے ہیں. ہمارے لوگ سارے درپدر ہو گئے. ہمارے اسٹوڈنٹس اگر پنجاب میں پڑھ رہے ہیں تو اسے پنجاب سے اٹھایا جا رہا ہے. جی نور عالم صاحب, ہمارے اسٹوڈنٹس سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ بات آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ٹائم, آپ نے بولنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں ادھر. سر یہ بات تو پورے کر لیں نا بلوچستان. آپ چیئر کو تو نہ بتائیں نا پلیز. آپ نے بولنا ہے تو آپ بولیں, آپ نے نہیں بولنا ہے میں ادھر ٹائم. آنریبل اسپیکر صاحب, میں اپنے ایم کیو ایم کے بھائی کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کو سن چکے ہیں اور سن رہے ہیں پچھلے 20-25 سال سے. میری عرض سن لیں. آنریبل اسپیکر صاحب مجھے یہ بتا دیں, یہاں پہ ماشاءاللہ یہ جو اس طرف لیفٹ سے شروع ہو کر وہاں تک ساری حکومت میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی ہو. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں اور سینٹر میں ہے, اسی طریقے سے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این ہے. یہاں پہ کراچی کا بزنس کے لیے, یہ گیلریز کے لیے, کھیلنے کے لیے انہوں نے تو یہ تقریریں کر لی ہیں. میں ان سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتا دیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی, یہ میرے سارے بھائی پی ٹی آئی والے بھی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سب نے ایسے وہ جو کراکوڈائل ٹیئرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے کیا ہے, روئے ہیں, آنسو ایسے ہی دکھائے.